آہ کس قلم سے لکھا جائے۔ کوئی جہاز مشکل میں پھنس جائے تو وہ ریڈیو کے ذریعے خاص سگنل بھیجتا ہے جس کو اصطلاح میں SOS کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مصیبت میں ہیں، ہماری مدد کرو۔ مگر اس قسم کے سگنل کی قیمت اسی وقت ہے جبکہ اس کو وصول کرنے والا اسٹیشن اسے اہمیت دے۔ اگر وصول کرنے والا اسٹیشن اسے اہمیت نہ دے تو وہ فضا میں بکھر کر رہ جائے گا۔ وہ ایسا کلام بن جائے گا جس کو بولنے والے کے سوا کسی اور نے سنا ہی نہ ہو۔ موجودہ زمانے میں ہمارے لکھنے اور بولنے والے بھی خدا کے نام گویا SOS بھیج رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا ظالموں کے خلاف ہماری مدد کر، مگر ہماری 100 سالہ پکار کے باوجود ہماری مصیبت ختم نہیں ہوتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہم جس خدائی اسٹیشن کو اپنا SOS بھیج رہے ہیں اس کے نزدیک ہمارے SOS کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ ہم خدا سے دوسروں کی بربادی مانگ رہے ہیں، مگر خدا اس کا منتظر ہے کہ ہم اس سے دوسروں کی ہدایت مانگیں۔ ہم اپنے قومی مقاصد کے لیے خدا کو پکار رہے ہیں، مگر خدا صرف اس پکار کو سنتا ہے جو دینی مقاصد کے لیے کی گئی ہو۔ ہم لوگوں کو آگ میں ڈالنے کی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگ سے بچانے کی دعا کریں۔ ایسی حالت میں ہمارا SOS خدا کے یہاں کیسے قابل لحاظ ہو سکتا ہے؟ جو فائر بریگیڈ پانی لیے ہوئے بیٹھا ہو اس سے ہم کہیں کہ آگ برساؤ تو وہ کیسے ہماری بات کو سنے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جنتیں ریزرو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں۔ اگر لوگوں کو اللہ کا ڈر ہو تو وہ جان لیں کہ قیامت میں اللہ کی پکڑ سے وہی شخص بچے گا جس نے دوسروں کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کی فکر کی ہو۔ لوگوں کے پاس الفاظ ہیں صرف اس لیے کہ وہ قیامت کی ہولناکی کو دوسروں کے خانے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر وہ جانیں کہ وہ خود بھی قیامت کی ہولناکی کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں۔ خدا کی پکڑ کا خوف ان کو اتنا ہلکان کر دے کہ وہ ہنسنے سے زیادہ روئیں، وہ بولنے سے زیادہ خاموش دکھائی دینے لگیں۔